بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک، ان کے لباس کے بارے میں بتاؤں گی۔ طبیعت کی اس نیکی اور حق پرستی کے باعث مکہ مکرمہ میں پہلے پہل جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوا اور یہ صدائے روح نواز فردوس گوش ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ خود ان کے بیان کے مطابق اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ان کا نمبر چوتھا تھا۔ حلیہ مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا، جس میں کچھ زردی کی آمیزش تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا چاندی اور سونا دونوں کو مخلوط کر دیا گیا ہے۔ خوبصورت اور خوش آمد تھے، دونوں ہاتھوں کی کلائیاں خوش منظر تھی، بال سیدھے تھے یعنی گھنگرالے نہیں تھے۔ جب امامہ زیب سر کر لیتے تھے تو بڑے حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ ناک ابھری ہوئی، جسم کا نچلا دھڑ بھاری، پنڈلیوں اور دونوں بازو پر بال کثرت سے تھے، سینہ چوڑا، کندھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، چہرے پر چیچک کے کچھ نشانات، دانت ہموار اور خوبصورت جن کو سونے کی تار سے باندھا گیا تھا، داڑھی بڑی گنجان، زلف دراز، آخر عمر میں زرد خضاب کرنے لگے تھے، جس کی خال ملائم اور باریک تھی۔ بڑے پیمانے پر تجارت کے باعث دولت مند شروع سے ہی تھے، اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی نعمتوں سے استفادہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کا شیوا تھا۔ چنانچہ لباس میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ قسم کا لباس استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں یمنی چادریں بہت قیمتی سمجھی جاتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اوڑھتے تھے۔ عموماً یہ چادریں زرد رنگ کی ہوتی تھیں اور ان کی قیمت 100 درہم کے لگ بھگ ہوتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لباس میں بھی سنت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی پنڈلی تک لنگی باندھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لنگی مبارک ایسی ہوا کرتی تھی۔ غذا بھی عمدہ اور پرتکلف استعمال کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فرما روا تھے، جن کے لیے آٹا چھانا جاتا تھا، فطرتاً کم سخن اور کم گو تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی موضوع پر اظہار خیال فرماتے تو گفتگو سیر حاصل کرتے اور بلیغ کرتے تھے۔ اسلام نے اس فطرت کو چمکا کر مجلہ اور مصفح کر دیا تھا۔ اس بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی عزت نفس اور خداداری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کی تھی کہ نازک سے نازک موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لچک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ عبادت قرب الہی اور انعام اللہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اپنے چندر چند مشاغل اور گناگو مصروفیتوں کے باوجود عبادت کثرت سے کرتے اور فرائض و واجبات کے علاوہ بندوبست و نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ نماز بے حد خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے، اس میں اس درجے محویت ہوتی تھی
کہ گردو پیش کی کوئی خبر نہیں رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خشریت اللہ بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس طرف جانا ہے، جانے کا حکم ملے گا، تو اس بات کی جاننے تک سے پہلے ہی مجھے راکھ بن جانا پسند ہوگا کہ دونوں اطراف میں سے کس میں جانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔